الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ان اعمال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو عمل، جو کوتاہیاں ہماری کی ہوئی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ یہ بالکل اس برتن کی مثال ہے جس برتن کے اندر سوراخ ہو، چھید ہوں، اس کو اگر آپ ٹوٹی کھول کر، نل کھول کر اس کے نیچے رکھ دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کے اندر سے جمع ہونے والا پانی ساتھ ساتھ ضائع ہوتا جائے گا۔ بالکل یہی مثال ایک مسلمان کے نیک اعمال کی مثال ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا بھی ہے اور پھر اسے ساتھ ساتھ ضائع کرتا جاتا ہے تو اس کے وہ نیک اعمال آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں ہوتے بلکہ دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کیے جا رہے تھے۔
ان میں جو اہم چیزیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر ہوئیں وہ شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے، اللہ کی آیات اور آخرت کا انکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، بدعت ہے، نماز عصر کو چھوڑ دینا یہ کوتاہی ہے، ریاکاری ہے، احسان جتلانا ہے، اور ہر وہ عمل جو صرف دنیا کے حصول کے لیے ہو، یہ وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی انہی کوتاہیوں میں سے بعض کوتاہیاں آپ کے گوش گزار کرنی ہے جن کی وجہ سے آدمی کے عمل ضائع ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کوتاہیوں، ان گناہوں سے بچا سکیں جن کی وجہ سے ہماری محنت، ہمارے کیے ہوئے نیک عمل وہ برباد ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دینا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدسی حدیث بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب اور میری پکڑ کے اوپر حاوی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے آدمی کو کسی لمحے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں، کوئی بھی ایسا جس کا آدمی مرتکب ہو جائے تو آدمی مایوس ہو جائے کہ اب میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اب تو میری توبہ نہیں۔ کتاب و سنت میں اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اس آدمی کی مثال جس نے ایک قتل نہیں کیا، 99 قتل کیے، 100 قتل کیا، جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا جرم نہیں ہے، وہ شرک ہو، کفر ہو، ارتداد ہو، قتل ہو، بدعت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اگر کسی بھی لمحے ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا تو یہی فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ تو کوئی آدمی کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے، یہ بڑا جرم ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی مثال دی. فرمایا پہلے لوگوں میں ایک آدمی، دو دوست تھے، ایک ذرا نیک تھا، ایک ذرا گناہ کرنے والا تھا، اللہ کی بغاوت کرنے والا تھا. اب جو نیک آدمی تھا وہ اپنے دوست کو سمجھاتا، تو یار یہ بھی تو گناہ کرتا ہے، تو یہ بھی گناہ کرتا ہے، چھوڑ دے. بہت سمجھاتا تھا اسے، لیکن اس کے سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتا تھا. جب کافی وقت گزر گیا تو ایک دن اس کا وہ دوست اسے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا نام لے کر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا. اللہ رب العالمین نے اس گناہ گار کو معاف کر دیا، اور جس نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، اللہ نے اس کے سارے عمل ضائع کر دیے. کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ فلاں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا؟ یاد رکھے موت کا فرشتہ نظر آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کو ایک بہت زیادہ ڈھیل اور مہلت نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ موت کا جو وقت ہے اللہ نے ایسا رکھا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اور موجودہ دور میں بیسیوں ایسے واقعات کہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے آدمی ایک جگہ اسی جگہ پر فوراً فوت ہو. گزشتہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہماری جماعت کے بہت بڑے قاری تھے، قاری نوید الحسن صاحب، ہمارے جماعت کا سب سے بڑا جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، وہاں کے وہ بڑے قاری تھے، استاد تھے قرات کے. اور وہ رات کو انہوں نے ایک پروگرام کیا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ بڑے استاد تھے، وہ بڑے قاری تھے، اور وہاں سے انہوں نے جانا تھا دوسری رات کراچی پروگرام کرنے کے لیے. وہ اسلام آباد جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اپنی گاڑی میں بیٹھے ایئرپورٹ پر جانے کے لیے. راستے میں دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہی فوت ہو، ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے. کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ کسی ہسپتال لے جایا جا سکے، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، کوئی تکلیف کوئی بات. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے ہی وہ فوت ہو. اس طرح کی کوئی ایک مثال نہیں، بیسیوں مثالیں آج کل سوشل میڈیا پر موجود ہیں. لاہور میں ہماری جماعت کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، وہاں ہمارے ایک بڑے عالم دین فضائل صحابہ پر خطاب کرتے کرتے ویڈیو سامنے بن رہی ہے، کرتے کرتے ہی فوت ہو. کوئی بیماری نہیں، کوئی موقع نہیں ملا کہ ان کو اسپتال تک پہنچایا جا سکے. اس لیے یہ لمحہ زندگی کے آخری لمحات کب ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی آدمی نے جو کفن اس کو پہنایا جانا ہے وہ بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہو، کوئی کسی کو پتہ نہیں. ہو سکتا ہے جس نے اس اپنی زندگی میں آخری نوالا اپنے منہ میں ڈالنا تھا وہ ڈال چکا ہو، کوئی پتہ نہیں. اس طرح کے بیسیوں واقعات ہمارے سامنے.
اس لیے ایک آدمی کے لیے وقت ہے موت سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کرنا. جو بھی گناہ کیا ہو اللہ معاف کر دے. اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا کہ اس کو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، چاہے وہ اس کی نظر میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک عورت باغیہ زانیہ راستے سے گزر رہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ پیاسا ہے، کنویں کے قریب کھڑا ہے، وہاں سے پانی نکال کے پی نہیں سکتا. اس نے اپنے دوپٹے کو اتار کے اپنے جوتے کو اس دوپٹے کے ساتھ باندھ کے اس کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کے بچے کو پلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت جس وقت جوش مارتی ہے، اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے ایک تو ادنا سے ادنا نیکی اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی اینٹ یا اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ٹھڈا لگ سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، اگر آدمی اس کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے. دین کے اندر تو نیکی کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے مواقع ہیں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے. لیکن یہ جو توبہ کا دروازہ ہے، اس سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. پتہ نہیں کسی کے لیے کس وقت یہ دروازہ بند ہو اور اس کی موت کا وقت آ جائے. اللہ سے توبہ استغفار کرنے میں قطعاً ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا نافرمان بندہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا نافرمان بندہ تھا، اس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب وہ اللہ کی طرف واپس آ گیا، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ سے وعدہ کر لیا ہے اب میں گناہ نہیں کروں. فرمایا اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پرانے ادوار کی بات آپ نے بیان فرمائی. فرمایا اس کو اتنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھا سفر کر رہا ہے اونٹنی پر، اسی اونٹنی کے اوپر اس کے لیے پانی ہے، اس کی خوراک ہے، اور وہ ایک جگہ پر آرام کے لیے رکتا ہے، وہاں سواری کو کھڑا کر دیتا ہے. جب اٹھتا ہے تو وہ سواری وہاں نہیں ہوتی، بھاگتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے تلاش کرتا ہے، کہیں اس کو سواری نہیں ملتی. میلوں دور تک کوئی کھانے پینے کی چیز اس کے لیے نہیں ہے. وہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ واپس اسی جگہ پر آ کر اس درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ ابھی میری موت کا وقت آ جائے گا، ابھی میری موت کا وقت آ جائے گا، کیونکہ نہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ چیز ہے نہ پینے کے لیے.
اسی حالت میں اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ خوشی کے اندر کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب۔ یعنی خوشی کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ ہوش و حواس میں یہ کلمہ کہا گیا ہو تو یہ کفر ہے، لیکن وہ خوشی میں آ کے یہ کلمہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب۔ فرمایا اس آدمی کو جتنا اس کی سواری کے ملنے کی خوشی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ اس لیے کوئی بھی لمحہ آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جلدی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ کسی کو نا امید کرنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے اقربا پروری۔ کسی آدمی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ اقربا پروری کرتا ہے۔ اقربا پروری کیا ہے؟ کہ اس کے پاس اختیارات ہے کسی جگہ پر کسی آدمی کو مقرر کرنا ہے، تو وہ اپنے قریبی رشتہ دار، تعلق والے، یار دوست کو وہاں مقرر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کام کا اہل نہیں ہوتا۔ اگر حقیقتاً وہ اہل ہو تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے آدمی کو وہاں مقرر کر دیتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا دوست ہے، نااہل آدمی کو اس کام کے اوپر مقرر کر دیتا ہے۔ یہ اقربا پروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولی من امر المسلم، جو کوئی بھی کسی مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار بنتا ہے، فامر علیہم احدا، وہاں وہ کسی آدمی کے متعلق حکم جاری کر دیتا ہے کہ اس کو وہاں مقرر کر دو، اس کو وہاں ملازمت دے دو، لیکن وہ اس کے اہل نہیں، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، ایسے شخص پر پہلی چیز جو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے کہ یہ لعنتی آدمی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، ایک تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دوسرا نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے۔ پڑھتا رہے نفل، پڑھتا رہے فرض، کوئی بھی اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے مترادف۔ یہاں تک بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یدخلہ جہنم، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اقربا پروری اس قدر اہم چیز ہے، اس قدر بڑا جرم ہے کہ آدمی اقربا پروری کر کے کسی نااہل کو کسی منصب کے اوپر فائز کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عملی کوتاہی قصاص اور دیت کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بننا، حقیقی انصاف کرنے میں قصاص و دیت کے اندر رکاوٹ بننا، اس کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بننا، اور اس طرح کے پروپوگنڈے کرنا، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں۔
اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو ظالمانہ سزا قرار دینا اور اس کے نفاذ کے رکاوٹ بننے کے لیے اس کے خلاف قانون سازی کرنا یا کسی بھی طریقے سے رکاوٹ بن جانا۔ فرمایا یہ ایک ایسی کوتاہی ہے، فرمایا جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے فمن حال بینہ و بینہ فعلیہ لعنۃ اللہ، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کو نافذ نہیں ہونے دیتا، کسی طرح بھی رکاوٹ بنے۔ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کی بھی نہ اللہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ ہی اللہ اس کی فرض عبادت قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی وہ ہو جس کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، اللہ اس طرح کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور بدعملی اور کوتاہی جس کی وجہ سے ایک آدمی کے عمل ضائع ہوتے ہیں، وہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرنا، ان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرنا، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، ان کے اوپر سب و شتم کرنا، یہ ایک ایسی کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی کے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں جس شخص نے اس طرح کی کوئی کوتاہی کی، فمن سبہم، جس شخص نے ان صحابہ کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنۃ اللہ، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور ایسے لوگوں پر بھی فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو صحابہ کے عیب تلاش کرتا ہے، ان کے خلاف بری سوچ رکھتا ہے، ان کے متعلق غلط الفاظ بولتا ہے، اللہ کے رسول، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، ایسے آدمی کی بھی اللہ رب العالمین نہ اس کے نفل قبول کرتے ہیں نہ ہی فرض قبول کرتے ہیں، نہ نفلی عبادت اس کی قبول ہے نہ ہی فردی عبادت قبول ہے۔ تو یہ بھی ان کوتاہیوں میں سے بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی کے نیک عمل جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز عملی کوتاہی وہ ہے کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کر کے خوش ہوتا ہے۔ قتل تو ویسے ہی بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ ذمی آدمی کو بھی قتل کرنا منع ہے، یعنی ذمی وہ جو کافر ہے لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، ان کے ہاں رہ کر وہاں زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا اس طرح کسی کافر کو قتل کرنا بھی گناہ ہے۔ کجا یہ کہ کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کرے، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا،
اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی کوتاہیاں کوئی کوتاہی نہیں سمجھی جاتی۔ معمولی سی بات پر غضبناک ہونا اور قتل و غارت پر اتر آنا، محلے کے اندر بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، قتل ہو جانے۔ اسی طرح بعض معاملات کے اندر غیرت کا مسئلہ بنا کر قتل و غارت کرنا۔ دین اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آدمی جب آپ کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ میری بیوی جو ہے اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کا غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے تعلقات ہیں تو 4 گواہ لے کے آؤ، ورنہ پھر 80 درے حد لگے گی۔ اس نے کہا جی کہاں سے میں 4 گواہ تلاش کرتا پھروں؟ ایسی حالت میں کوئی آدمی گواہ تلاش کرتا پھرتا ہے، میں تو اسے قتل کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے قتل کرے گا، ہم تجھے قتل کر دیں گے، قتل کے بدلے میں قتل۔ دین اسلام نے ایک مسلمان کی عزت کی بڑی حفاظت کی ہے۔ ہر معاملے کے اندر 2 گواہیاں رکھی ہیں۔ اس طرح کے معاملے کے اندر 4 گواہیاں رکھی، 4 گواہیاں، 4 گواہیاں پیش کرے ورنہ اس کے اوپر تہمت کی حد لگے۔ ہاں آدمی سمجھتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ اس کے ذہن میں ہے، چھوڑ دے، لیکن اس کی وجہ سے قتل و غارت کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کجا آدمی کسی مسلمان مومن آدمی کو قتل کرے اور اس کے اوپر خوشیاں منائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اس طرح کے قتل ہوں گے، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں اسی طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں۔ وہ دھماکے کرنے والے ان کو نہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو وہاں موجود ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ تو جو آدمی کسی مومن کو قتل کر کے خوش ہوتا ہے، فرمایا من قتل مؤمنا فاثبت بقتلہ، کسی مومن کو قتل کر کے وہ خوش ہوتا ہے، لم يقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، اس کا بھی کوئی عمل چاہے نفلی ہو یا فرضی ہو، اللہ رب العالمین اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ان کوتاہیوں میں سے ہے جن کی وجہ سے عمل آدمی کے ضائع ہوتے ہیں۔ ایک اور کوتاہی جس کوتاہی میں موجودہ دور کے اندر خصوصاً نوجوان اور عموماً عام لوگ اس کوتاہی کا شکار ہے، اس جرم کا شکار ہے، وہ ہے تنہائی کے لمحات میں حرام کا ارتکاب کرنا۔ جب آدمی تنہائی میں ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اللہ کی ایسی بغاوت کرنا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا مرتکب ہو۔ موجودہ جو ماحول ہے انٹرنیٹ کا ماحول ہے، اور اس کے اوپر ہر اچھائی برائی موجود ہے۔
تنہائی کے لمحات آج ہر ایک کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے تنہائی کے لمحات کیسے گزارتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں بعض ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں۔ تہامہ پہاڑ عرب کے اندر بڑے پہاڑ سمجھے جاتے تھے۔ فرمایا ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین فجعل اللہ ہباء منثورا، ان ساری نیکیوں کو اس طرح اڑا دیں گے جس طرح تیز آندھی کے اندر تنکے اور مٹی اڑ جاتی ہے، اس طرح اللہ رب العالمین ان کو اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول من ہم، کون ہیں وہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حتیٰ کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن جب تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی یہ ساری نیکیاں اس طرح ہوا میں اڑا دیں گے جس طرح تیز آندھی میں تنکے اڑا دیے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی نیکی قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک موجودہ دور کی بڑی کوتاہیوں میں سے کوتاہی ہے جس کے اندر خاص توجہ کرنی چاہیے ہر ایک شخص کو۔ اسی طرح جو کوتاہیاں جن کی وجہ سے عمل ضائع ہوتے ہیں وہ ہے کسی کاہن اور نجومی کے پاس جانا، جا کے قسمت کے لیے ہاتھ دکھانا کہ میری قسمت کس طرح کی ہے۔ آج کل ستاروں کی چال اور آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اس طرح کے معاملات ہو۔ فرمایا کسی نجومی کو کوئی آدمی اگر جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، یاد رکھو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے، 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نمازیں قبول نہیں کرتے۔ یہ صرف وہ شخص ہے جس نے ہاتھ دکھایا ہے، جو اس نے بتایا ہے اس کی تصدیق نہیں کی، صرف ہاتھ دکھایا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن وہ شخص جس نے ہاتھ دکھایا اور نجومی کی بات کو درست سمجھ لیا، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ہم یہ کوتاہیاں معمولی سمجھتے ہیں، یہ چند وہ اعمال، وہ کوتاہیاں، وہ غفلتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی کے نیک عمل جو ہیں وہ برباد ہوتے جاتے ہیں، ضائع ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہمارے نیکیوں کے برتن میں چھید ہیں، سوراخ ہیں، ان کو بند کرنا ہے۔ تو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کوتاہیوں سے ہم توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے اور اللہ رب العالمین ہماری یہ کوتاہیاں جو ہے اس سے صرف نظر کر دے۔ تو
تو ہمیں ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔